الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین مجلس، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 56 اس کی تلاوت کی. شروع میں سب سے پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نمل کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ. فرمایا فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، اور جواب کیا تھا قوم لوط کا، إِلَّا أَنْ قَالُوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ، کہ لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال کو اس بستی سے قریتکم، اپنی بستی سے نکال پائے کرو، ان کو نکال دو یہاں سے. انہم اناس یتطہرون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ سمجھتے ہیں، بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو بستی سے نکالو یہاں سے. یعنی کہ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام تھے وہاں، اور ان کے بارے میں ان کی قوم کے لوگوں نے جب انہوں نے قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم کیا کرو، تم اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، برے کاموں سے رک جاؤ. اور میں اب آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط کس معاملے میں انوالو تھی، کیا گناہ ہو کرتی تھی. جب سمجھانے کی بات کی تو جواب کیا آیا، کہنے لگے کہ انقالوا، کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ لوط کو اور اس کے خاندان والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو. انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یہ بڑے پاک باز ہیں اپنے اندر. اور سورہ نمل میں ہی آگے جا کر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جسے ہم نے نبی بنا کر بھیجا تھا، فرمایا کہ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور تم برائی کا کام کرتے ہو، بے حیائی کا کام کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم آنکھوں دیکھا ہی برائی کا کام کرتے ہو، تم دیکھتے ہو اس سب کو. یہ معاملہ کس معاملے میں تم انوالو ہو، آنکھوں دیکھی برائی جو ہے تم اس کے اندر انوالو ہو گئی، یہ تم کرتے ہو، اس کے اندر انوالو ہوتے ہو. تو بہرحال انہوں نے جواب کیا دینا تھا وہ نہ مانے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر جب برائی اور جب گناہ اس کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو ہے وہ کہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے انسان. اصل میں اس دنیا میں جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان گناہ کے کاموں کے اندر کچھ لذت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت مطہرہ یعنی کہ انبیاء اور رسول کو بھیج کر نو انسانی کو یہی بتایا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے آزمائش کے لیے. یہاں ایک طرف گناہ کے کام ہیں جن کے اندر تمہیں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، تم ان کی طرف جاتے ہو، اور ایک طرف ایک سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم جس کی طرف انبیاء اور رسول بلاتے آئے، جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلاتا ہے. تمہیں چلنا کس کی طرف ہے تاکہ تمہارا انجام پھر جو ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول جو اس کے نبی کے ان کے احکامات کو مان کر دنیا میں زندگی گزارو تو پھر تمہارا انجام کیا ہے وہ آخرت کے لحاظ سے بہتر ہوگا. اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ اللہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا اور آخرت میں بھی عذاب سے جو ہے وہ دو چار کیا جائے گا. اب یہاں پر یہ جو میں نے آیات مبارکہ سورہ نمل کی آپ کے سامنے رکھی، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جس میں قوم لوط کے بارے میں معاملات سامنے آئے ہیں. آج ان آیات کو منتخب کرنے کا کیا معاملہ تھا کہ کیوں ان آیات کو سلیکٹ کیا گیا؟ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر
پچھلے کوئی 2 ہفتوں کے دوران، یا بلکہ یوں کہیے کہ پچھلے کوئی 2 ہفتوں سے جو ہے وہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جب ملک خدا داد پاکستان کے اندر ہمارے یہاں جو قانون ساز ادارے ہیں، ہماری جو اسمبلیاں ہیں، یہاں پر اس کے اندر کوئی قانون پاس ہو چکا ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے، ٹرانسجنڈر ایکٹ 2020 کو اسے کہہ رہے ہیں، کوئی اسے کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018۔ اس کا جائزہ لینے کے لیے آج یہ جو مختصر سا وقت ہے میرے پاس میں 15-20 منٹ اب جو بچ گئے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو ٹرانسجنڈر لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے۔ یہ جو ٹرانسجنڈر لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ٹرانسجنڈر لفظ جو ہے یہ ٹرانسفارمیشن سے ہے، انگریزی میں یا ٹرانزٹ سے ہے۔ ٹرانسفارمیشن کی کسی چیز کو بدل دینا، کسی چیز کو ٹرانسفارمیشن کر کے ایک شکل سے دوسری شکل دے دینا۔ اسی طرح سے جو ٹرانسجنڈر ہے، یہ ٹرانس کے ساتھ جنڈر کا لفظ، جنڈر کہتے ہیں جنس کو، یعنی کہ کسی کی جنس کو تبدیل کر دینا، یا کوئی شخص خود اپنی جنس کو کیا کرے وہ تبدیل کر لے۔ اچھا، ایک ہے قانونی سطح پر، کاغذی سطح پر جنس کو تبدیل کرنا، کہ کوئی مذکر ہے تو وہ اس کو مؤنث لکھوانا چاہے، کوئی مؤنث ہے تو اس کو مذکر لکھوانا چاہے۔ اب یہ جو ٹرانسجنڈر ہیں یہ صرف کاغذی کارروائی پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جسم کے اندر، باڈی کے اندر ہارمونک چینجز کرا کر نا، مطلب میڈیکل سائنس کے ذریعے سے ہارمونک چینجز کرا کر مرد جو ہیں وہ عورتوں والی خصلتیں اختیار کر لیتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ مردوں والی خصلتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ بات ذرا اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھیے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم تک یہ بات پہنچی کیسے، ہمارے ایوانوں تک یہ بات پہنچی کیسے، اور ہم نے اس قانون کو کیسے پاس کر دیا۔ معاملہ یوں ہوا کہ یونائٹڈ نیشن نے 80s میں، یعنی کہ 80 کی دہائی میں، انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک پروگرام جو ہے وہ شروع کیا۔ اس کا نام انہوں نے رکھا سوشل انجینئرنگ کے نام سے۔ انہوں نے ایک بڑا پروگرام انعقاد کیا، اس کا مختلف ممالک میں جا کر انہوں نے اس کی کانفرنسز کی، اور تمام ممالک کے جو یونائٹڈ نیشن کے اندر آتے ہیں ان کے سربراہان مملکت کو بلایا جاتا تھا، اور وہاں بیٹھ کر کہا جاتا تھا کہ مطلب ہماری جو سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے اس کے اندر یہ معاملہ ہے کہ سوشلی یعنی کہ معاشرتی سطح پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب ہمیں دنیا میں بدلنی ہوگی، کچھ ایسی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے تمام مذاہب کے اندر معیوب سمجھی جاتی ہیں، اب ہمیں اسے کیا کرنا ہوگا، اسے تبدیل کرنا ہوگا۔ بالکل عیاں بات ہے، اگر آپ تھوڑا سا جا کر مطالعہ کر لیجئے اور جا کر سرچ کر لیجئے کہ یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام یونائٹڈ نیشن کا کیا تھا، تو سارا کٹا چٹا بول کے ریٹن ہے، بلیک اینڈ وائٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سوشل انجینئرنگ پروگرام میں ہمارے یہاں سے بھی خاتون وزیر اعظم جو ہے قاہرہ کے اندر ایک کانفرنس ان کی وہاں پر گئی تھی، اور اس میں انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ بات کی تھی۔ واپس آئے تو صحافیوں نے پوچھا کہ وہاں کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے سارا جواب بھی انگریزی میں دے ڈالا، تو نہ مطلب زبان گار من فارسی و من فارسی نمیدانا، لوگوں تک کیا پہنچی۔ وہ دور ایسا ہوتا تھا خبرنامے اتنے جدید نہیں ہوتے تھے کہ 9 بجے والا، کسی کو کیا پتا وہاں کیا ہوا۔ اس وقت وہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو پروسٹیٹیوشن ہے، یہ جو پروسٹیٹیوشن مطلب یہ جو پیشہ ہے، یہ جو پروسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ پروسٹیٹیوٹ کا لفظ صرف عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو جو اپنا جسم بیچتی ہے، جو غلط کام کرتی ہے۔ یورپ کے اندر تو انتہا یہاں پر ہوئی کہ وہاں پر میل پروسٹیٹیوٹ بھی ہوتے ہیں اور فیمیل پروسٹیٹیوٹ، مرد بھی اپنا جسم بیچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کے لیے یہ لفظ انگریزی میں بھی اس کو تبدیل کریں، اور ساری دنیا میں اس کے لیے جو لفظ بنائے گئے ہیں ایسی عورت کے لیے جو دھندا کرتی ہو، اپنا جسم بیچتی ہو، خواہش عورت ہو، تو اس کے لیے لفظ پروسٹیٹیوٹ انگریزی میں بھی تبدیل کرو اور بقیہ تمام زبانوں میں بھی تبدیل کرو۔ تو وہاں پر انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے تحت اس کے اوپر ٹھپا لگایا کہ اب پوری دنیا میں میڈیا کے اوپر اب اس لفظ کو کیا نہیں بولا جائے گا، پروسٹیٹیوٹ نہیں بولا جائے گا، کیا بولا جائے گا ایسے لوگوں کو، ان کو بولا جائے گا کہ یہ سیکس ورکرز ہیں۔ معذرت کے ساتھ آج جو میرے خطبے کا عنوان ہے اس کے اندر کچھ بولڈ مطلب کچھ عیاں قسم کی مطلب پوریاں قسم کی جو ہے وہ گفتگو کے اندر موضوع آئے گا، کیونکہ موضوع ایسا ہے اور ہمارے ملک میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ بحیثیت مسلمان اس منبر و محراب سے یہ باتیں وہاں تک جانی چاہیے، بتانا چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے۔ وہ بھی آگے چل کر بات کریں گے کہ قرآن و سنت میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے۔ اب یہ پروگرام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ آگے بڑھتا ہے، یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام، اس کے تحت کافی انہوں نے قوانین بنا لیے۔ اب انہوں نے
اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سبمٹ کرنا شروع کر دیے سن 2006۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے ہمارے ہاں، یہ یوگیا کارتا پرنسپلز ہیں۔ یوگیا کارتا پرنسپلز کیا ہیں؟ یوگیا کارتا ایکچولی انڈونیشیا کا ایک شہر ہے، انڈونیشیا کا ایک شہر ہے۔ سن 2006 میں تمام جو ہے وہ ممالک سے ہیں وہ کچھ دانشور بلائے گئے کہ جو بھی یونائٹڈ نیشن کے تحت ہیں، انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ آئیے، ہم اکٹھے ہو رہے ہیں یوگیا کارتا شہر کے اندر، وہاں پہ ہم نے سوشل انجینئرنگ کے تحت کچھ موضوعات پر کچھ باتیں کرنی ہیں، وہاں پر ہم نے کچھ باتیں کرنی ہے اور کچھ مسودہ ہم نے تیار کرنا ہے، کچھ چیزیں پرنسپلز ہم نے کچھ اصول طے کرنے ہیں دنیا کے لیے۔ تو ہمارے یہاں سے اس وقت کون گئی تھی، یہاں سے ایک خاتون ہو گئی، انتقال ہو گیا ان کا، آسما جہانگیر نامی خاتون تھی۔ 2006 میں انہیں یہاں سے کہاں بھیجا گیا؟ وہاں پر یوگیا کارتا بھیجا گیا۔ وہ وہاں پر گئی اور انہوں نے وہاں ایک مسودہ تیار کیا، لیکن کچھ اس کے اندر ابھی ایمبیگوٹی کے کچھ مسائل تھے، وہ اپروو نہ ہو سکا۔ 2016 کے اندر پھر دوبارہ سبمٹ ہوا یوگیا کارتا شہر کے اندر، اور وہاں پر انہوں نے وہ پورا مسودہ لکھ کر اس کو جو پرنسپل سے اصول انہوں نے بنا کر اس کو بند کر دیا۔ وہ کیا تھے؟ اس کے اندر یہ قانون تھا 2016 کے اندر کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ پوری دنیا کے تمام ممالک کے اندر لاگو کر دیا جائے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جوان ہونے کے بعد مرد ہے، تو 30-40 سال کی عمر گزار لیتا ہے، اس کے بعد وہ کسی مرد میں جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ابھی حدیث کی روح سے بھی ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جو ہے لعنتیں فرمائی ہیں۔ پہلے سن لیجیے کیونکہ میرے نبی پاک کا قول ہے نا، اس کو پہلے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں جیسی شکل و صورت بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو کہ مردوں جیسی شکل و صورت بنائے۔ تو ٹرانسجنڈر ایکٹ کیا تھا جو وہاں یوگیا کارتا پرنسپل کے تحت لاگو کیا گیا؟ وہ یہ کہ کوئی مرد اگر کسی مرد کی طرف رغبت رکھتا ہے تو وہ اپنی جینڈر کو اناؤنس کر دے، وہ اپنی جنس کو اناؤنس کر دے کہ میں مذکر نہیں بلکہ میں مؤنث ہوں، جبکہ ہے وہ پورا مرد۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی مؤنث کسی مؤنث میں انٹرسٹ رکھتی ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اس کو رکھ لے کہ بھئی وہ اپنی جنس جا کے تبدیل کرا لے، وہ کہے کہ میں عورت نہیں بلکہ میرے اندر مردانہ سوچ میری مردانہ ہے، تو میں اس لیے مجھے مرد لکھا جائے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ وہاں کا یہ معاملہ کہ جو اوپر سے یہ پورا ایکٹ انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی یونائٹڈ نیشن کے تحت پورے عالم میں، بلکہ عالم اسلام کا رول ہے کہ تمام اسلامی غیر اسلامی ممالک تمام میں یہ نافذ کیا جائے۔ اب کیا ہوا کہ 2018 پاکستان 2018 میں یہاں پر ہمارے ہاں ایک بل لایا جاتا ہے۔ میں یہاں پر کسی سیاسی جماعت کی حمایت کی اختلاف، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، جو اچھا کام کرتا ہے جو کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، جو نہیں کرتا جو برا کام کرتا ہے اس کو بھی یاد کرو بھائی وہ قرآن و سنت کے خلاف۔ پر ہمارا سب سے بڑی وفاداری تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو شریعت بھیجی اس کے برخلاف کوئی کام ہوگا، کوئی بھی کرنے والا ہے اس کو سر عام اس کو ہم کہیں گے۔ بھارت نام لیے بغیر 2018 میں حکومت وقت جو کہ حکمران جماعت تھی اور اس وقت ایک بڑی اپوزیشن جماعت تھی، اپوزیشن جماعت کی طرف سے ایک بل لایا گیا۔ ہوا کیا؟ اسمبلی کے اندر 2-4 دن پہلے یہ بحث کی گئی کہ بھئی یہ جو ہمارے ہاں خواجہ سراں ہیں وہ لوگ کہ جو کہ پیدائشی طور پر نہ تو مذکر ہیں نہ ہی مؤنث ہیں، ان کے حقوق کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کیا کیا گیا؟ کچھ تھوڑی سی ویڈیو چلا دی گئی، کوئی 1-2 جو ہمارے ہاں مطلب وہ جو جن کو خنثی کہا جاتا ہے، ایسے افراد جو کہ پیدائشی طور پر جن کی جنس جو ہے وہ مطلب آئیڈینٹیفائیبل نہ ہو، اس کے جنس آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتی کہ مذکر ہے مؤنث، ان دونوں کے درمیان ہو، تو بہرحال ان کو خنثی کہا جاتا ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ان کو بھی کوئی نہ کوئی جینڈر ضرور دی جاتی ہے، یا تو وہ مرد کنسیڈر ہوتے ہیں یا پھر وہ عورتوں میں سے کنسیڈر ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اب وہ کہا گیا کہ یہاں ہمارے یہاں ان کے لیے کیا کیا جائے، ایسے افراد کے لیے کوئی قانون بنایا جائے، ان کو تحفظ دیا جائے۔ اگر ان کے لیے تحفظ دیا جانا چاہیے تھا تو لفظ جو استعمال ہوا وہ لفظ ہوا ہمارے ہاں قانون کے اندر ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018۔ حالانکہ اس کی جگہ نام کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کا مقلوں کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ جو ایسے افراد جو کہ پیدائشی طور پر نہ مؤنث ہو نہ مذکر ہو نہ مؤنث ہو، ان کو انگریزی میں انٹرسیکس لوگ کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ایسے افراد ہیں جو انٹرسیکس ہیں۔
ट्रांसजेंडर नहीं है, अगर उनकी प्रोटेक्शन के लिए बिल होता तो उसके लिए क्या लिखा जाना चाहिए था, इंटरसेक्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 लिख देते। लेकिन यहाँ पे लफ्ज ट्रांसजेंडर लिखा गया कि जो अपनी जींस क्या करें, तब्दील करा सके। उसके साथ हुआ क्या, वो जब बिल असेंबली में लाया गया, उसमें जो कुछ वहां पर जो मतलब उसके अंदर मुसम्मदे के अंदर जो कुछ लिखा गया, रिसर्च तो की नहीं गई, किस चीज को उठाया गया, वो जो 2006 और 2016 में योगी कार्ता के अंदर शहर के अंदर जो प्रिंसिपल जो असूल बनाए गए थे, उनको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रख दिया गया और कहा इसको अप्रूव करो। बाहर से दबाव था कि इसको अप्रूव करो, ट्रांसजेंडर एक्ट को यहाँ पर अप्रूव कर दो, अप्रूव कर दिया गया। यानी कि जो भी अपोजिशन जमातें जो भी थी उस वक्त जो हुकूमत में गैर हुकूमत में कोई नहीं बोलने वाला था। एक खातून रुकन जो कि दीनदार मिजाज की और दीनी जमात से ताल्लुक रखती थी, उन्होंने इस पूरे मुसद्दे को पढ़ा, अगले दिन असेंबली के अंदर खड़े होकर एक लंबी चौड़ी तकरीर की। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, इससे हमारे यहाँ हम जिस परस्ती फैलेगी, इससे ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये हमारे यहाँ परवान चढ़ जाएगी, इसको लीगलाइज करने जा रहे हो। लेकिन पूरी असेंबली के अंदर उस वाहिद नकाबपोश खातून की जो कि वहां पे पर्दे के साथ खड़ी थी, उसकी बात को बिल्कुल रद्द कर दिया गया और तमाम जमातों ने इस बात, वैसे ये किसी बात पर मुत्तफिक नहीं होते ना किसी बात पर कि सारे वोट हमारा है, जो कुर्सी हमारी, इस बात पर ये कैसे मुत्तफिक हो गए। इनके अंदर कोई दानिश्वर नहीं था, कोई उस मुसद्दे को पढ़ने वाला नहीं था। अच्छा, उसके अलावा कोई ये बात कहने के लिए तैयार नहीं था कि हमारे यहाँ एक इदारा बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो कौन सा इदारा है, जिसको हम नेशनल आइडियोलॉजिकल काउंसिल कहते हैं। वो क्या है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल। जो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल बनी हुई है वो किस मर्ज की गवाह है, वहां पर तमाम मकातब फिक्र के उलमा मौजूद हैं और सियासी सतह पर अगर कोई बड़ा दीन का मामला दरपेश आए, कोई मामला ऐसा देखना हो कि ये शरअन जायज है या नहीं है, तो उसकी तरफ रेफर करें, वो हमेशा जवाब देता है। तो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल का नाम इसके अंदर लिख करके हमने उनसे भी सारा प्रूफ करा दिया और हो गया। जब ये बिल पास हो गया तो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल के चेयरमैन जो थे उन्होंने अपनी तहरीर जवाब गवर्नमेंट को जमा करा दिया, हमारे पास तो आया नहीं, नाम से पूछा गया कहां से जमा हो गया। यानी कि इसको एकदम से अंदर खाने यूं ही अप्रूव करा दिया और 2018 में बिल पास करा दिया गया। अब हुआ क्या, अब इस बिल को पास हुए 2018 से अब 2021 में पिछले साल हमारे सेनेटर ने, मतलब एक दीनदार जमात के हैं, वो भी मुश्ताक हुसैन साहब वो सेनेट में होते हैं, उन्होंने उठकर इसके ऊपर तकरीर की। उन्होंने कहा ये जो बिल पास हुआ है इसके अंदर तरमीम करो। तब से वो एक शख्स अकेला उठ के खड़ा हुआ है और ये फिजा में, पूरी फिजा में उसकी बात गूंज गई। उसने कहा इसको तब्दील करो। फिर इस वक्त तक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इस वक्त तक के जो आदाद शुमार है, वक्त मेरे पास बहुत कम है, मैं आपको सिर्फ खास बातें बता रहा हूँ। इस ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत जिनको ये कहा गया कि हमारे यहाँ ये ख्वाजा सराओं के लिए एक्ट बनाया जा रहा है, आज तक की उसकी जो रिपोर्ट है, अच्छा इसको लागू कर दिया गया और नादरा को पाबंद किया गया कि अगर तुम्हारे पास कोई शख्स आए और आकर ये कहे, वो मर्द है तो वो आकर कहे कि मेरी जींस क्या कर दो, औरत लिख लो, तो तुम एक फॉर्म लेना, उसे फिल कराना, उसके ऊपर वो साइन कर दे तो उसकी जींस तब्दील करा लो, उसे कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रांसजेंडर एक्ट इंडिया में भी जो है वहां पर नाफिज है, लेकिन हमारे मुकाबले वो जो इंडिया, हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हुए ना, इंडिया के अंदर ये एक्ट नाफिज हुआ है तो वहां एक शख्स को पता है क्या करना पड़ता है अगर उसने अपनी जींस तब्दील करानी होती है, तो वहां जाता है, वो अपने जो नेशनल डाटाबेस का जो भी उनका इदारा होता है वहां पर जाके दरखास्त देता है कि मैं मर्द हूं अब तक 30-40 साल तक, अब मुझे लगता है मैं औरत हूं तो मेरी जींस तब्दील करो। वो कहते हैं जी आ जाओ, वो से एक फार्म देते हैं, वो कहते हैं इससे अपने जो सरबराह है उनसे कोई जिंदा है तो उनके साइन कराओ, वो करा के आता है। उन्हें कहते हैं इलाके की जो काउंसिल होती है, वहां पे जो पंच बने होते हैं, इलाके के पंच होते हैं, उनसे जो है काउंसिल से वो जो है साइन करा के आओ, वो भी कराते हैं ताकि वो अपने आप को अनाउंस करता है, वो अपने आप को अनाउंस करता है, वो अपने इलाके के जब यूनियन काउंसिल के पास जाएगा तो अनाउंस करेगा ना कि मैं दरखास्त देना चाहता हूँ, लोग 4 बंदे बैठे हुए उनके दरमियान बताएगा मैं मर्द नहीं बल्कि मैं औरत हूँ। ये भी जब वो करा कर ले आएगा तो फिर वहां पर असूल है इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, कि वो फिर जो इदारा है वो उसके लिए कहेगा तुम्हारी डेट ये है, 4 डॉक्टर्स पर मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो फिर उसको एग्जामिन करेगा, अगर वो लिख कर देगा हाँ ये औरत है तो फिर उसको औरत कंसीडर किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि एक फार्म नादरा पे लेकर उसके ऊपर अगर कोई जींस तब्दील कराना चाहता है तो करा ले। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ, ऑफिशियल जरा इसको नोट कर लें। ये जब से कानून नाफिज हुआ है 2021 तक हुआ क्या है, हुआ ये है कि 2021 की रिपोर्ट है कि 2021 तक
16,530 مرد ایسے ہیں جنہوں نے جا کر نادرا میں جا کر اپنی جنس مرد سے عورت لکھوا لی ہے. یہ 2021 تک کی رپورٹ بتا رہا ہوں, 2022 سے پہلے 16,530 مرد بھی ہیں جنہوں نے کہا ہم عورت ہیں, ہماری جنس تبدیل کرا لو, بغیر کسی ویریفیکیشن کے انہوں نے عورت کنسیڈر کرا لیا. 12,154 عورتیں ایسی وہاں پر پہنچی ہیں جو نادرا کے پاس عورتیں رجسٹر تھی, جوان تھی, کوئی میرڈ بھی تھی. انہوں نے کہا 12,154 نے جا کر کہا ہماری جنس تبدیل کر کے پیچھے مرد لکھ دو. اچھا, جن کے لیے قانون بنایا گیا تھا ان میں سے صرف 9 خواجہ سرا جو ہے وہ اس سے عورت انہوں نے لکھوایا. خواجہ سرا تھے جہاں پر انہوں نے اپنی جنس تبدیل کرا کے عورت لکھوایا, اور 9 مرد ایسے ہیں جنہوں نے جا کر مرد تھے, انہوں نے کہا میری جنس خواجہ سرا لکھ دو, انٹرسیکس کر دو, اور 21 خواجہ سرا سے جو ہے وہ مرد بنے ہیں. یعنی کہ وہ پہلے خواجہ سرا انہوں نے جا کے لکھوایا کہ مجھے مرد کنسیڈر کر دو, 21 ہے. جن کے لیے قانون بنا ہے وہ کوئی 9 اور 21 16,000 مردوں نے عورت ہو گئے, اور 12,154 ہمارے ریکارڈ کے مطابق عورتیں مرد ہو گئی. یہ کیا ہے؟ اب اس کے ذریعے کیوں یہ شور اٹھ رہا ہے؟ لیکن ہے یہ کہ اب اگر ایک شخص جو کہ بظاہر پورا مرد ہے, اگر وہ خدا نہ خواستہ اللہ ہماری اولاد کو, آنے والی نسلوں کو بچائے, یہ میں نے آپ سے بتائی, میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ بہت بڑا لمبا ٹاپک ہے, اور یہ ٹاپک اس ممبر و محراب سے جو ہے یہ بیان کیے جانے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کیا اور ہم کہاں جا رہے ہیں. اس سے ہوگا کیا کہ بھئی یہ ٹرانسجنڈر سے ہمیں آپ نقصان کیا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہے کہ ایک شخص اگر کہیں پر کسی بدفعلی کے اندر, برائی کے اندر ملوث کسی مرد کے ساتھ پکڑا جائے اور لوگ اس کو پکڑ لیں اور اس کو کوئی سزا دینے لگے, تو وہ خود 155 کال کرے گا, وہ کہے گا تم مجھے کہاں سے کہہ رہے ہو کہ میں مرد ہوں, میرا تو ریکارڈ چیک کراؤ پیچھے سے, میں تو عورت. اور ہمارے ہاں, یہ میں آپ کو ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا, ہمارے ہاں 2 دہائیوں میں, پچھلی 2 دہائیوں میں جا کر سرچ کیجئے امریکن کونسلیٹ کے اندر, ہمارے ہاں جو امریکن کونسلیٹ کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر, وہاں میں 2 دفعہ جو ہے وہاں پر ہومو سیکشل پارٹیاں انہوں نے سیلیبریٹ کی ہیں. 2 دفعہ انہوں نے دعوت دی ہے کہ ہم آج کی رات ہم سیلیبریٹ کریں گے. یہ کونسلیٹ کے اندر ہوئی آفیشل کہ پاکستان سے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ایلیٹ کلاس ہے جو خود کو ہومو سیکشل سمجھتے ہیں, ہم جنس پرست ہیں, وہ ہمارے پاس ہے. حالانکہ قوم لوط کے اوپر عذاب آیا, کنکریاں برسیں. پچھلے دنوں کسی صاحب نے بہت خوبصورت میسج کیا, بڑی خوبصورت تحریر کے اندر انہوں نے لکھا ہوا تھا, انہوں نے کہا ابھی تو ہم سیلابوں سے نہیں تھم رہے, ابھی تو سیلاب کا جو ہم پر عذاب ہے, سیلاب کی جو آزمائش ہے اسی سے نہیں نکل پا رہے. یہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں آسمان سے کنکر برسائیں, وہ بھی نشان زدہ, آسمان سے پتھر برسا کیے جائیں. قوم لوط پر ان کے اندر کام کیا تھا, یہی ہم جنس پرستی تھی, ہومو سیکشوالٹی تھی. اسی بنا پر وہ کیا ہوئے, اسی بنا پر ان پر آسمان سے پتھر برسا دیے گئے. اور آج ہم نے اس ایکٹ کے تحت وہی کام اپنے ملک میں کر دیا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, اور اس کو پھر پروان دیا گیا. پھر کہیں باقاعدہ اسلام آباد کے بڑے ہاسپٹلس کے اندر جا کر پچھلی حکومتوں نے جو ہے باقاعدہ ٹرانسجنڈر وارڈ بنوا دیے تھے. وہ شخص جنہوں نے اپنے ٹرانسجنڈر اپنی جنس تبدیل کرائے, وہ یہاں پر آ کر کیا کریں, وہ یہاں پر علاج بھی اپنا الگ کرا سکیں, سہولیات بھی دینا شروع کر دی ایسے لوگوں کو. تو ہوگا کیا, اس سے بے حیائی اور بے روی کا جو ہے وہ راستہ آسان ہوگا, اور ہمیں اس راستے کو آسان نہیں ہونے دینا. کیوں؟ ہاں, جو یہاں پر اولاد والے بیٹھے وہ تو میری بات کی تائید کریں گے. میں بھی بچوں والا ہوں. اگر یہ ایکٹ بنا دیا جاتا ہے, میرا بچہ 18-20 سال کے بعد اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ وہ کسی بری عادت جو مبتلا ہوتا ہے, میں اس لیے کسی کے بچے کی نہیں بات کر رہا, اپنی طرف کر رہا ہوں. مجھے کیا غم ہے, مجھے کیا تکلیف ہے, میں یہاں سے کھڑے ہو کر بول رہا ہوں. اگر اسے کوئی گمراہ کرتا ہے 18-20 سال کے بعد, وہ کسی راستے پہ جاتا ہے, غلط راستے پہ, تو کہے گا میرے لیے تو قانون حق ہے, میں مذکر تو نہیں ہوں, میرے والد صاحب نے مجھے مذکر کہا, میں مؤنث کرا لوں اپنے آپ کو, پھر جو کچھ مرضی کروں. پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے, اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ میرجز لیگلائز ہو گئی. آپ دیکھیے فرانس اور جرمنی کے, یورپ کے اندر جو ہے وہ ہم سے جو مطلب ہومو سیکشلز ہیں وہ نکاح بھی کر رہے ہیں, 2 مرد شادیاں کر رہے ہیں, اور بھارت وہاں کے پادری بھی پڑھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے تحت قوانین بن کے یہ لوگ چاہتے ہیں تو وہ ایک مرد عورت, ایک مرد جو ہے عورت اور ایک مرد کنسیڈر کر کے 2 مردوں کا نکاح پڑھا رہے ہیں, کرا رہے ہیں. اب اگلا معاملہ ہمارے یہاں کیا آئے گا کہ جب آپ نے کسی کو مرد کو لیگلائز کر لیا کہ وہ ٹرانسجنڈر ہے, اپنی جنڈر تبدیل یا اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے, تو پھر اگلا مرحلہ اس کے لیے نکاح کا بھی آسان ہو جائے گا. یہ ایسے ہی آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیں گے نا. ایک عورت جو کہ عورت ہے وہ 20-25 سال کے بعد 30 سال کے بعد جا کہتی ہے کہ میں مرد ہوں, وہ جینڈر میں مرد لکھوا لیتی ہے, تو آپ اسے لیگلی روک سکتے ہیں کہ وہ مردوں کے ساتھ مسجد میں, مردوں کے ہال میں نہ آئے, خواتین میں جائے.
وہ کہتی میں تو مرد ہوں، میرے تو جنس پر مرد لکھے، چاہے میرے قدم خال عورتوں والے وہ آئے گی، وہ امامت بھی کرانا چاہے وہ کرائے گی، کون روک سکتا ہے؟ یہ مسائل ہیں، یہ تکالیف، یہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے آج یہ جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ گزارش کروں اور قرآن پڑھ کر دیکھیے کہ قوم لوط کو کیوں تباہ کیا گیا. ابھی میں نے آیات شروع میں پڑھ کر بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ایسے شخص پر، ایسے مرد پر جو عورتوں جیسا لباس کرے، عورتوں جیسی حرکات کرے، ان جیسا بہیو کرے. اور اللہ نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو مردوں جیسا خد و خال اپنے حال حلیہ اپنا لیں، اللہ ان پر بھی لعنت فرماتا ہے. یہ برائی ہے، یہ تو صدیوں پرانی ہے. اور اس کو روکا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، جن کو جو ہے وہ سمورہ اور ادوم کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا کہ جاؤ ان کو جا کر سمجھاؤ، لیکن وہ نہ سمجھے. اللہ نے پھر ان پر عذاب کیا. یہ تب سے وہ معاملہ آج تک قرآن میں لکھا ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے قرآن محفوظ ہے کہ یاد رکھنا ایسے کسی معاملے کو اپنے ہاں پلٹنے نہ دینا، اس معاملے کو سختی سے روکنا. اگر نہیں روکو گے تو کیا ہوگا؟ آج ایک طرف ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے اور اس پہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس پر جا کر دیکھیں، کبھی کسی کا کوئی واقف ہو تو جا کر پوچھئے. میرے پاس ایک صاحب آئے جو کہ یہ نیٹ ورک کے پیچھے جو انٹرنیٹ ڈیٹا یوز ہو رہا تھا نا، وہاں پر وہ ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ فاروق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو اگر آفیشیل جو ہے نا اگر میں فگرز بتاتا ہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے یہاں لوگ تو کہتے ہیں نا کہ پاکستان دنیا میں چوتھے یا پانچویں نمبر پہ ایسا ملک ہے جس کے اندر جو ہے وہ مطلب پورنوگرافی کی ویب سائٹ زیادہ وزٹ کی جاتی ہیں. وہ تو کہتے ہیں پورنوگرافی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم ٹاپ پر ہیں دنیا میں جو کہ ہوموسیکشولیٹی کی ویب سائٹ یوز کرتے ہیں. معاملہ تو انہوں نے کھول دیا انٹرنیٹ کے ذریعے سے. اب بچے تو دیکھ رہے ہیں، بچیاں دیکھ رہی ہیں، کیا کریں گے؟ ماحول پاکیزہ نہیں ہوگا. حکومت کی طرف سے اگر اقدامات نہیں کیے جائیں گے تو بھارت جہاں تک پانی تو بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے پہلے بہ چکا. اب اور کس چیز کا ہمیں انتظار ہے؟ آخر میں وہی بات میں کروں گا، میرا وقت مکمل ہو چکا ہے. کہ کیا فرمایا کہ بدو صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم سیلاب سے نہیں اٹھ پا رہے، ابھی تو مہنگائی سے نہیں اٹھ پا رہے، ابھی تو معیشت نہیں سنبھل رہی، ڈیفالٹر ہونے کو ہیں. اور یہ کیا قانون بن رہے ہیں کہ ابھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے اللہ ہم پر پتھر برسائے، وہ بھی نشان زدہ پتھر جیسے کہ قوم لوط پر برسائیں گے تھے. اب ہم ایسے قوانین بنا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، میرے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. ہوگا کیسے یہ کام؟ آخر میں 1 منٹ کے اندر جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہیں گے، جب ہمارے ہاں جو قوانین ہیں، جو ہمارے جو قانون بنانے والے ادارے ہیں، جب یہ اپنے اوپر کیا لگا لیں گے؟ آئین کی وہ جو پہلی شک ہے جو ہم نے لکھ کر رکھی ہوئی ہے آئین کے اندر، آئین پاکستان کے اندر، کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. اس ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کوئی قانون سازی اسلام کے برخلاف، قرآن اور سنت کے برخلاف نہیں ہو سکتی. پھر ٹرانسجنڈر ایکٹ، پھر حقوق نسواں بل، پھر فلانا بل. یہ کیا ہے؟ جب تک قرآن، جب تک حکومتی سطح پر، اجتماعی سطح پر ہم اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کر سکتے. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے. سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ. سوورینٹی صرف حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. اگر یہ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر انسانی عقل خود سے قانون بنائے گی اور اس کے مطابق کیا ہوگا؟ پھر ایسے ٹھوکرے کھائیں گے، پھر کہیں سے یوگی کارتا پرنسپل ملیں گے، ان کو اٹھا کر اپنے پاس ایکٹ بنائیں گے. کہیں باہر سے کوئی، خود سے دین سے کوئی رہنمائی ملے گی، نہ دینداروں سے کوئی رہنمائی ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی، میری، آپ کی، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.